بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث نمبر 5، ابو حنیفۃ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه انهضوا بنا نعود جارنا اليهودية قال فدخل عليه فوجده في الموت فسأله ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فنظر إلى أبيه فلم يكلمه أبوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فنظر إلى أبيه فقال أبوه اشهد له فقال الفتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار وفي رواية أنه قال ذات يوم لأصحابه انهضوا بنا نعود جارنا اليهودية قال فوجده في الموت فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أني رسول الله قال فنظر الرجل إلى أبيه قال فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف الحديث 3 مرات إلى آخره على هذه الهيئة إلى قوله فقال أشهد أنك رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار۔ حضرت ابن بریدہ کی والد کی روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنے پڑوسی یہودی کی عیادت کریں۔ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس گئے تو اس کو قرب الموت پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوچھا اور فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا لیکن اس کے باپ نے کوئی کلام نہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے والد نے اس کو کہا گواہی دے دو۔ پس نوجوان نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میری وجہ سے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب کو فرمایا ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنے پڑوسی یہودی کی عیادت کریں۔ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس گئے تو اس کو قرب الموت پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے یہی فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول کو آخر تک 3 مرتبہ بیان فرمایا تو نوجوان نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میری وجہ سے اس کو آگ سے بچا لیا۔ حدیث کی شرح۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے اپنے پاس موجود صحابہ کرام کو فرمایا کہ اٹھو ہم اپنے یہودی پڑوسی کی عیادت کرنے چلتے ہیں۔ عیادت پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔
جیسا کہ امام بزار ابو شیخ نے الثواب کے اندر اور امام ابو نعیم نے حلیت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں، ان میں سے ایک کا ایک حق ہے، ایک کے 2 حقوق ہیں اور ایک کے 3 حقوق ہیں۔ جس سے ایک حق ہے وہ مشرک پڑوسی ہے، اس کو حق جوار ہے۔ جس کے 2 حق ہیں وہ مسلمان پڑوسی ہے، اس کو حق سلام اور حق جوار ہے، اور جس کے 3 حقوق ہیں وہ مسلمان اور قریب رشتہ دار پڑوسی ہے، اس کو حق سلام، حق صلہ رحمی اور حق جوار ہے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس پہنچے تو اس کو موت کی سختیوں میں پایا، یعنی وہ قریب المرگ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کا حال پوچھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایمان کی امید کرتے ہوئے اور اس کو نار جہنم سے بچانے کے لیے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے مشورہ کی نگاہ سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے اس کو جواب نہ دیا، اس میں اشارہ تھا کہ وہ راضی نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اس کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ تو اس کے باپ نے حالات کی رعایت کی وجہ سے اس کو کہا کہ گواہی دے دو، یعنی ایمان لے آؤ۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا اور اس کو میرے سبب کفار کے عذاب سے نجات دی۔ اس روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں، کیونکہ وہ اہل کتاب تھا اور اس پر توحید غالب تھی۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی میں عرب، عجم، یہود، نصارہ وغیرہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ اسلام کی طرف میلان رکھتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، پھر آپ نے تیسری بار کہا تو اس کے باپ نے اس کو ایمان لانے کو کہا اور وہ ایمان لے آیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ حاشیہ میں ذکر ہے، شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، ذکر اسناده عن علقمۃ رحمہ اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 336 اور صفحہ نمبر 337۔ حدیث کا خلاصہ، پڑوسی چاہے جس مذہب سے بھی ہو، اس کا دوسرے پڑوسی پر حق ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ عنوان ختم ہوتا ہے۔